ایک عجیب قسم کی وحشت طاری ہے پوری طرف، پریشانی ہے، بے صبری ہے، خوف ہے، افراتفری ہے، یکدمی پورے زمانے کے جو کیفیتیں تبدیل ہو گئیں اور عجیبی حالات انسانوں میں پیدا ہو گئے۔ اللہ پاک قرآن حکیم میں اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے اس کی۔ وجہ ایک ہی ہے کہ بھئی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، جب بندہ اللہ کی نافرمانی پر اتر آتا ہے، اسرفوا علی انفسہم، زیادتیاں اپنے اوپر کرتے ہیں انسان، اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ اپنے پر ظلم کرتا ہے۔ دو طریقے سے کفر و شرک، کہ اللہ کو ماننے کے بعد اللہ کی نافرمانی کرنا، تو پھر ہے اس کا رزلٹ جو ہوتا ہے وہ یہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیتوں میں بتایا، ان یأتکم العذاب ثم لا تنصرون، بہت جلد پھر اللہ تعالیٰ اس کو عذاب کی شکل اختیار ہو جاتی ہے انسان پر، اور ایک عجیب نوعیت کے عذاب انسان پر اترنا شروع ہو جاتی ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ سبحان اللہ، ایک دفعہ تم میری طرف آ جاؤ، اس کے علاج صرف یہ ہے، پھر دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ، گناہ نہ گننا تم اللہ کے سامنے، وہ قادر مطلق ہے۔ سبحان اللہ، تو بھائی کتنی بڑی بات اللہ نے کہی کہ اس کی نافرمانی بھی کی، ساری زندگی ہم نے شرارتیں بھی کی، بدماشی بھی کی، پھر بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مایوس نہ ہو، مجھے پکارو، بس ایک شرط سے، کیا کہ توبہ کر لو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، توبہ کرو، اللہ کے حضور میں توبہ کرو، انہ هو الغفور الرحیم، بخشنے والا ہے، رحمت والا ہے۔ سبحان اللہ، ساری ناامیدیوں کو تمہارے ختم کر دے گا، اس کی رحمت تمہیں ڈھانپ لے گی۔ کہاں عذاب اترے اللہ کے ناراضگی پر، اور علاج بتا دیا ہے کہ بس تم اس کے علاج وہی ہو، انیبوا الی ربکم واسلموا لہ۔ سبحان اللہ، کہ پیشتر اس کہ میرا عذاب تم پر بڑھتا جائے اور گھیر لے تم کو، من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون، تم پکڑ لے، گھیر لے۔ طریقہ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے، توبہ کا طریقہ بتایا۔ اب یہ توبہ جو ہے یہ نہیں ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، ہم توبہ کر رہے ہیں اللہ معاف کر دے، اللہ نہیں، انیبوا الی ربکم۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں ایک راستے سے چھوڑ کے دوسرے راستے میں آ جانا ہے، جس راستے سے تم تباہی کی طرف پہنچے، اللہ کے عذاب کی طرف پہنچے، اللہ کی ناراضگی کی طرف پہنچے، اس راستے کو تبدیل کر کے انیبوا الی ربکم، اللہ کی طرف رجوع کر جانا ہے، اللہ کی طرف آنا ہے۔ اور کیسے آنا ہے؟ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ لَا تَنصَرُونَ، کہ مکمل طور پر تم نے اس کے اپنے آپ کو سپرد کر دینا ہے، اس کے قانون کے، شریعت کے۔ یہ ہے توبہ، کہ جب انسان اپنے آپ کو گناہ گار سمجھنے لگے، حقیقتاً گناہ گار سمجھے کہ میں گناہ گار ہوں، اور سب سے زیادہ ہوں، پوری مخلوق میں جتنے اس وقت ہیں لوگ سب سے زیادہ گناہ گار ہوں، جب یہ حقیقتاً سمجھنے لگے تو سمجھو وہ اللہ والا ہے۔ اپنی نظر میں نہیں ہے، لوگوں کی نظر میں بہت اونچا ہو گیا وہ شخص، لیکن وہ تسلیم نہیں کرتا، لوگ اس کی کتنی تعریف کریں، اس کو کچھ بھی کہیں اس کے بارے میں، وہ تسلیم ہی نہیں کرتا اندر سے۔ کیوں؟
یہ جو کیفیت ہے کہ واقعی کہ میں ہی ظالم ہوں، میں نے گناہ کیا ہے، میں نے گناہ گار ہوں، اس کی ایک نشانی ہے. جب یہ آ جائے نا انسان میں تو سمجھو الحمدللہ واقعی حقیقتاً اپنے آپ کو اللہ کا مجرم سمجھ جائے. اس وقت بناوٹ نہیں ہے. وہ کیا چیز ہے؟ وہ چیز ہے، آپ کبھی کسی اللہ والے کے ساتھ رات گزار کے دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا وہ کیا چیز ہے، سمجھ آ جائے گی. کہ اس کے ساتھ کوئی ملا کر کے دیکھیں، کہ بیت اللہ میں بیٹھ کر دیکھیں، حاضری کے وقت اس کے ساتھ کھڑے ہوں، مقدس مقامات پہ آپ اس کے جائیں، اس کے ساتھ رات میں گزاریں، تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی وہ نشانی کیا ہے. وہ نشانی یہ ہے کہ جب انسان بیٹھا ہو تنہائی میں، اور تنہائی میں اللہ کی تفرج ہو پورا انیبوا لربکم برا ہو، تو اس کے آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں اور رو رہا ہو اللہ کے حضور میں. سبحان اللہ، اللہ مجھے معاف کر دے، میں گناہ گار ہوں. کیونکہ اس واحد اس کو پتا ہے کہ میں ہوں اور اللہ کی ذات ہے اور کوئی دوسرا نہیں ہے. اگر یہ کیفیت اس کی پیدا ہو رہی ہے الحمدللہ، کہ اس اللہ کے سامنے اپنے آپ کو مکمل طور پر سمجھتا ہے کہ میں گناہ گار ہوں، تو حقیقتاً اپنے آپ کو سمجھتا ہے. جب حقیقتاً اپنے آپ کو مجرم سمجھتا ہے تو یقیناً اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں.